اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی پاکستان محترم قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار بھی انہی چند لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی انتھک محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ویسے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں حاضر دماغی کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج ہم انہی میں سے کچھ واقعات پر نظر ڈالیں گے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ علمی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے۔ ناظرین، قائد اعظم ایک ایماندار اور ذہین شخصیت کے مالک تھے۔ قائد اعظم کی ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ آپ ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران آپ کو یاد آیا کہ ان کی ٹکٹ تو ملازم کے پاس رہ گئی ہے اور وہ اس وقت بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن سے اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور کہا، میری ٹکٹ میرے ملازم کے پاس رہ گئی ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے ایک نئی ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے 2 روپے دیں اور آگے چلے جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر تحش میں آ گئے اور کہا، تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے اپنی جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے اور بالآخر رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ناظرین، وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک تاجر آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آیا اور جناح صاحب کو اپنا مقدمہ لڑنے کو کہا۔ موکل نے جب آپ سے آپ کی فیس پوچھی تو قائد اعظم نے بتایا کہ میں دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں، 500 روپے فی پیشی۔ اس پر تاجر نے کہا، میرے پاس 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے لے لیں اور میرا مقدمہ لڑ لیں۔ جناح صاحب نے مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ مقدمہ طویل ہو جائے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ اور پھر قائد اعظم نے اپنی شرط پر ہی مقدمہ لڑا اور اپنی شراکت سے 3 پیشوں میں ہی مقدمہ جیت لیا اور فیس کا صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے جب جیت کی خوشی میں آپ کو 5000 روپے دینے چاہے تو قائد اعظم نے زائد رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح وقت کے بہت پابند تھے۔ قائد اعظم کے نزدیک وقت کی کیا قیمت تھی، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے لگ جائے گا کہ آپ نے وفات سے کچھ عرصہ قبل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جب آپ علالت کے باوجود شریک ہوئے تھے اور بالکل درست وقت پر وہاں پہنچ گئے اور دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کو تقریب شروع کرنے کا کہا اور یہ بھی حکم دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دیں۔ اس طرح تقریب شروع ہو گئی اور بعد میں آنے والوں کو تقریب کھڑے ہو کر سننی پڑی۔ اس میں وزراء، سرکاری افسر اور اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی تھے اور اس پر سب کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر آپ سے انتہائی نفرت کرتا تھا اور آپ کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن مکمل منصوبے کے ساتھ آپ کو شرمندہ کرنے کے غرض سے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور ایک میں دانائی ہو تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں پیسوں والا بیگ اٹھاؤں گا۔ قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ سے جواب دیا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ جناح صاحب نے اس پر مسکرا کر جواب دیا، انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی اور اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ کراچی کا ایک تاجر پرمٹ لینا چاہتا تھا۔ تاجر قائد اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے وزیر میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے جب اس کے ڈاکومنٹس دیکھے اور کہا، جی ہاں، بالکل آپ کا حق بنتا ہے، تو اس پر تاجر نے کہا، آپ اپنے ہیلتھ منسٹر سے کہہ دیں۔ تو اس پر آپ نے کہا، میں کیسے کہہ دوں؟ تاجر نے کہا کہ آپ گورنر جنرل ہیں۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ میں گورنر جنرل ہوں، لیکن میں اپنے منسٹر کو کیسے کہہ دوں؟ تمہارا جائز کام ہے، جائز طریقہ اختیار کرو اور جا کر خود منسٹر سے ملو۔ ناظرین، ایک دفعہ سرکاری استعمال کے لیے 37 روپے کا فرنیچر منگوایا گیا۔ قائد اعظم نے جب بل دیکھا تو اس میں 7 روپے کی کرسیاں زائد آئی ہوئی تھیں۔ آپ نے جب اس کی وجہ دریافت کی تو پتہ چلا کہ یہ آپ کی بہن فاطمہ جناح کے لیے آئی ہیں۔ آپ نے فوراً اسے کاٹ کر کہا کہ اس کی رقم فاطمہ جناح سے وصول کی جائے۔ ناظرین، قائد اعظم ایسے حاضر دماغ تھے کہ کوئی ان کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹک پاتا۔ قائد اعظم ریل کے سفر کے دوران اپنے لیے 2 برتھے مخصوص کروایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے وجہ دریافت کی تو آپ نے جواب میں انہیں یہ واقعہ سنایا
کہ میں پہلے اپنے لیے ایک ہی برت مخصوص کروایا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ میں لکھنؤ سے ممبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ٹرین رکی اور ایک انڈین لڑکی ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کروائی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ جیسے ہی ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر شور مچا دوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے سر ہی نہ اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، لیکن جناح صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ لڑکی نے آخر تنگ آ کر آپ کو جھنجھوڑا تو قائد اعظم نے کہا، میں بہرا ہوں، مجھے کچھ نہیں سنائی دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو۔ تو فوراً اس نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھ کر قائد اعظم کے حوالے کر دیا، اور پھر قائد اعظم نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور لڑکی کو تحریر کے ساتھ ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اور پھر اس دن کے بعد آپ ہمیشہ 2 برتیں مخصوص کروایا کرتے تھے۔ ناظرین، قائد اعظم کی حاضر دماغی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قائد اعظم ایک دفعہ اسکول و کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارہ کر کے ہمیں کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے تو ہندو طلباء نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور ہر طرف ہندو لڑکوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ قائد اعظم نے ایک گلاس پانی منگوایا اور تھوڑا سا پی کر میز پر رکھ دیا، اور پھر آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلوایا اور اسے پورا پانی پینے کو کہا۔ تو ہندو لڑکے نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اور پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلوایا اور باقی بچا ہوا پانی اسے پینے کو کہا۔ تو فوراً وہ بچا ہوا پانی وہ مسلمان لڑکا پی گیا، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم نے کہا، یہ ہے فرق آپ میں اور ہم میں، اور اس کے بعد ہر جگہ سناٹا چھا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔